اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ماؤہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کا ہماری گفتگو کا عنوان ہے عظیم مائیں عظیم بیٹے۔ ماں کا کردار معاشرے میں ایسا ہے، ہمیشہ بیٹے وہی عظیم بنے ہیں جن کی مائیں عظیم ہوتی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، آگے ماں کی گود ہے اسے کیا بناتی ہے؟ اسے مسلمان بناتی ہے، اسے مجوسی بناتی ہے، اسے عیسائی بناتی ہے، کیا بناتی ہے؟ یہ ماں کی گود اس کی تربیت کرتی ہے۔ کئی مسلمان اور کئی غیر مسلم لوگوں کے اقوال نظروں میں ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ تم ہمیں اچھی ماں دے دو، ہم تمہیں اچھی قوم دے دیں گے۔ آج جب ہر طرف فتنہ اور ایسی بد عقیدگی کی بدبو اٹھی ہوئی ہے، یقیناً وہ ماں کسی ولیہ سے کم نہیں کہ اس معاشرے میں ان فتنوں کو روکنے کے لیے کوئی ایسے عظیم بیٹے تیار کرے۔ جہاں بد عقیدگی کی بدبو لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، وہاں خوش عقیدگی کی خوشبو لوگوں کو سیدھی گنبد خضرا کے مکین کے قریب کر دے۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے اذکیاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے نوکبا، بڑے بڑے نوجبا، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو درجہ ولایت، درجہ فقاہت تک پہنچنے کے لیے پیچھے ماں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ آج ہم جو ہر وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ترانے گاتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری مائیں ہمیں گود میں درود و سلام کی لوری دیا کرتی تھی۔ آج جو لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اور محبت میں گم نظر آتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ مائیں ان کو قرآن کی لوری دیتی تھی یا درود و سلام کی لوری دے کے سلایا کرتی تھی۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری قومیں اس لیے سو چکی ہیں کہ جب ماں دودھ پلاتی ہے تو کہتی ہے اس کو دودھ پلاؤں گی تو یہ سو جائے گا۔ اب یہ ایسے سوئے ہیں کہ ان سے نہ تو تحفظ ناموس رسالت کی امید ہے، نہ
صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کی چوکیداری کی امید ہے۔ کیوں؟ ماں نے دودھ ہی اس نیت سے پلایا کہ سو جائے، وہ ایسے سو گئے اب اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج پھر ان ماؤں کو یہ یاد دلایا جائے کہ تمہارے درود و سلام اور قرآن کی لوریوں سے جو بڑے بڑے اولیاء، اصفیاء، نوکبا، نوجبا، کاملین، واصلین پیدا ہوتے تھے اور اب یہ نظر نہیں آتے، کم ہو گئے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ماؤں نے قرآن اور درود و سلام سے توجہ ہٹا لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ساری رات اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سجدے کرتی ہیں، ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن کے کھڑی رہتی ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ اور جب پچھلی رات آتی ہے، ابھی آپ سجدے میں ہوتی ہیں کہ حضرت بلال آواز بلند کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ فرماتی ہیں اے حسنین کریمین جاؤ پتہ کر کے یہ آواز کس چیز کی ہے۔ حسنین کریمین توجہ کرتے ہیں، غور کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں اماں جان یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دے رہے ہیں۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا رو پڑتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں میرے مالک کبھی راتوں کو اتنا لمبا کر دے تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے۔ اور جب ماں ساری رات سجدوں کے لیے تڑپتی ہے، تلاوت کلام مجید کے لیے مچلتی ہے، جب ماں ساری رات رب کو راضی کرنے میں لگی رہتی ہے تو پھر چشم فلک نے دیکھا ماں ایسی ہو تو بیٹا بھی نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہے، ماں ایسی ہو تو بیٹا سجدے میں سر کٹاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے ماں سے یہ تربیت لی تھی، ماں سے یہ سیکھا تھا جان چلی جائے مگر رب کے در سے سر نہیں اٹھانا، جب جان چلی جائے تن جسم سے سر جدا ہو جائے تب بھی نیزے کی نوک بھی ہو بھی قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ انہوں نے دودھ پیتے ہوئے بھی قرآن کی لوریاں سنی تھی۔ تاریخ میں ایسی ماؤں کے بے شمار تذکرے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ ان کے بیٹے علم و فضل، زہد و تقوی، پارسائی، جرت، طہارت و شجاعت کے آسمان پر نیر تاباں بن کر چمکے، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں اور ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر جب حجاج بن یوسف کا فتنہ سر اٹھانے لگا تو حضرت عبداللہ بن زبیر ساتھیوں کو لے کر ان کے ساتھ جنگ کرنے لگے۔ اب ہوا یہ کہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھی تھے وہ تقریباً شہید ہو گئے، لوگوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر کہیں اور نہیں جاتے، اپنی اماں جان کی مجلس میں جاتے ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جان میرے ساتھی چھوڑ گئے، اولاد چھوڑ گئی، عزیز و اقربا چھوڑ گئے، مجھے لگتا ہے میں تنہا ہو گیا ہوں۔ ماں نے یہ نہیں کہا بیٹے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، حجرے میں بیٹھ لے، مصلی سنبھال لے، تسبیح پڑھ لے، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ نہیں، ماں نے کیا کہا بیٹے اگر تو یہ جانتا ہے کہ دین حق کی سر بلندی کے لیے لڑ رہا ہے تو پھر تیرا آخری قطرے تک عظمت مصطفیٰ پہ چوکی دارہ کرنا تیری ذات پر فرض ہے، اور اگر تو جانتا ہے کہ تو حق پر نہیں ہے تو پھر تو نے لوگوں کے بیٹے کیوں شہید کروائے ہیں؟ میں تجھے معاف نہیں کروں گی، اب تجھے میدان عمل میں جانا پڑے گا، تجھے میدان جنگ میں جانا پڑے گا، وہاں تیری جان بھی چلی جائے تو تو نے پریشان نہیں ہونا۔ کہنے لگے اماں مجھے پتا ہے اگر میں شہید کر دیا گیا
تو حجاج بن یوسف کی فوج میرا مسلح کر دے گی. مسلح کہتے ہیں چہرے کو بگاڑنا، ناک کان اور میرے جسم کے اعضاء کاٹ دے گی. فرمایا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے اس کو الٹا لٹکا کے کھال بھی اتاری جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی. تیری جان جب گنبد خضرا کے مکین پر نثار ہو جائے گی پھر تجھے تکلیف نہیں کچھ اثر کرے گی. میں تجھے اس وقت تک معاف نہیں کروں گی جب تک تو آخری دم تک لڑتے لڑتا تو نبی کی قدمین پر قربان نہ ہو جائے. اب ماں نے ڈھارس بندھائی. حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے ماں کی یہ تربیت بھری، یہ نصیحت بھری گفتگو سن کر چلے جاتے ہیں اور میدان جنگ میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. اب حجاج کی فوج نے آپ کو لٹکا دیا. کئی دن تک آپ کا جسم مقدسہ سولی پہ لٹکا رہا اور چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مقدسہ سے خوشبوؤں کے حلے پھوٹ رہے ہیں. آج تو کسی کو آپ رکھ دینا تو کتنا بڑے پائے کا مالک کیوں نہ شام کو چہرے متغیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. مردوں کے برف کے بلاک رکھنے پڑتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کئی کئی دن تک ان کے جسم متغیر نہیں ہوتے، چہرے کی رنگت نہیں بدلتی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سولی پہ لٹکے رہے، جسم سے خوشبوئیں آتی تھیں. لوگوں نے کہا خوشبوؤں کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے والے نے بتایا کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے تو میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آپ کو لایا گیا. میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک عطا فرمایا تھا. ارے آج جو ان کے جسم سے خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہیں یہ ان کے جسم کی خوشبو نہیں بلکہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے. لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے. کئی دن تک جسم لٹکا رہا. اب ماں کا گزر ہوتا ہے. اب یہ جو جملہ ہے وہ دل کی تختی میں لکھنے کے قابل ہے. ماں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں اور کئی دن ہو گئے، آپ ضعیف ہو چکی تھیں. انہوں نے اپنی پلکیں ایسے اٹھائیں اور دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگی ابھی یہ شاہ سوار اپنی سواری سے نیچے نہیں اترا. آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آئی. کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہا ہے میرا تو چراغ گل ہو گیا، میرے تو گھر کے سارا جو سسٹم تھا ختم ہو گیا، ہر چیز تباہ ہو گئی. نہیں نہیں، عشق مصطفیٰ کا رنگ دیکھیے، عشق مصطفیٰ کا نشہ دیکھیے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے پلکیں اٹھا کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیکھتی ہیں اور دیکھ کے مسکرا کے کہتی ہیں ابھی یہ شاہ سوار اپنی سواری سے اترا نہیں ہے، اس راکب کا ابھی مرکب سے اترنے کا وقت نہیں آیا. ارے کیا بات ہو گئی، یہ سوار سواری سے اترتا نہیں ہے ابھی تک. یہ ماں تھی، یہ ماں نے یہی تربیت سکھائی تھی، بیٹے جان چلی جائے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. جان چلی جائے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. آج تو میں کہتی ہے بیٹا بس ایمان چلا جائے، تم نے بد مذہبوں سے تعلق رکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا گستاخ کون ہے، یہ نہیں دیکھنا کیسا ہے، نہیں کچھ نہیں ہوتا. آج میں لوگوں کے ساتھ بد مذہبوں کے ساتھ بٹھانے کے لیے مائل کرتی ہیں. اور جو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جو تاریخ میں ازکیاء نوکبا نوجبا کی مائیں ہیں وہ کہتی ہیں بیٹے تمہاری جان چلی جائے مگر کسی گستاخ کے قریب مت بیٹھنا. تمہاری جان چلی جائے کسی بد مذہب کے پاس مت بیٹھنا. جب تو عشق مصطفیٰ والوں کے پاس بیٹھے گا تو عشق مصطفیٰ کے حلے تجھے نصیب ہوں گے، گنبد خضرا کے مکین سے تیرا تعلق جڑ جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ناراض نہ ہونا. جب میں دودھ پلاتی تھی نا، وضو کر کے قرآن سناتی تھی، باپ اگر ایک سیب بخشوانے جائے، ماں ایسی ہو جس نے کبھی غیر کو دیکھا نہ ہو، غیر کی بات نہ سنی ہو، تو بیٹے بھی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں. اور آج لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہمارے بیٹے سلطان رئی پیدا ہو رہے ہیں. میں نے کہا تم فلمیں دیکھ دیکھ کے جب بچے پیدا کرتے تو وہ ایکٹر نہیں پیدا ہو گئے تو قرآن کے قاری پیدا ہوں گے. تمہیں تو سیدھی قل واللہ شریف نہیں آتی اور تم کہتے ہو بیٹے نافرمان ہیں. ارے تم نے بیٹوں کو دیا کیا ہے؟ تم نے بیٹوں کی تربیت کیسی کی ہے؟ اب روتے کیوں ہو؟ اگر تم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص ہوتے تو تمہاری اولاد بھی خلوص والی ہوتی. اصل میں بے راہ روی کا شکار تم لوگ ہو جس کی وجہ سے تمہاری اولاد تمہیں جوتے مارتی ہے. اب روتے کیوں ہو؟ صحیح کہیں تویز کر چھوڑے. میں کہ تویز نہیں، تمہاری بدعمالی نے تمہاری اولاد کو بگاڑ دیا ہے. کوئی کسی کا رزق نہیں مان سکتا، کوئی کسی پر تویز اثر نہیں کرتے.
یہ تعویذوں کے چکر میں وہی پڑتے ہیں جو خدا کی رحمت سے نا امید ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی اور کاہن کے پاس جاتا ہے میرا حساب کرو، 40 دن کی نمازیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ اس نے 40 دن نمازیں پڑھی تھی نا، عبادت کی تھی، ضائع ہو جاتی ہے صرف اس بات کے کہنے سے کہ صحیح میرا حساب تک کرو۔ یہ لفظ حساب منہ سے، حوالے کا پابند مسلم شریف کی حدیث ہے، بتانا میرا فرض ہے۔ تم نے تو ویسے بعد میں گالیاں دینی، عمل تو کرنا نہیں ہے، نہ کریں، لیکن قیامت والے دن اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اس جامع مسجد کے اندر میں اعلان پوری دنیا کو کہا کرتا تھا، لوگوں اگر تم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو ماں کے اور باپ کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے دعا لے لو، کسی پیر سے حساب نہ کروانا ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ 40 دن کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں باہوش و حواس تمہیں کہہ رہا ہوں، ایک خانقاہ سے تعلق رکھنے والا بندہ، خدا کا خوف کرو، تم اپنے ایمان اور سامان دونوں برباد کر رہے ہو۔ جب تم حساب کتاب کروانے کے لیے جاتے ہو تو تمہارے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پھر بھی اس نے توبہ نہ کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کفر کی موت مرے گا۔ تب توبہ تو تب کرے نا جب اس کو گناہ سمجھے۔ ہم نے تو بنا لیا رواج، تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوئی بھاگے صحیح حساب کرو۔ کتاب دیکھو، کتاب اس وقت لکھی جاتی ہے جب پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ بولیے مجھے بتائیں، اب تو آپ نہیں بولیں گے نا آپ کے گردن پہ جو ہاتھ رکھا ہے، بعد اعتقادی پر جو ہاتھ رکھا ہے، بعد اعمالی پر جو ہاتھ رکھا ہے۔ کچھ دن پہلے نا ہمارے پاس ایک بندے کو اٹھا کے لے آئے، ہمارا محلے دارے میں نام نہیں لیتا اس کا، وہ جی اس کو تویز ہو گئے، جنہوں نے اس کو جناب والا پکڑ لیا ہے، اب یہ قریب مر گئے۔ جب میں نے اس کو دیکھا نا تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے اس کو ہیپاٹائٹس ہے، اس کو کسی پروفیسر کے پاس لے جاؤ۔ کہتے ہیں پروفیسر ٹائم نہیں دیتا، میں نے ٹائم لے کے دیا۔ جب وہاں پہ گئے انہوں نے کہا آخری سٹیج ہے، جلدی ہے ورنہ یہ مر جاتا۔ اب وہ الحمدللہ ٹھیک ہے، اور جب بھی مجھے ملتا ہے، آج بھی مجھے ملا ہے، اس نے کہا جی ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے پیر نہ ہوتے تو آپ بھی کہتے مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہارا علاج کر دے، تو آج میں قبر میں ہوتا، آج میں جو زندہ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو حشر ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی توبہ نہ کی اور مر گیا تو قیامت والے دن لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید شخص ہے، یہ رب کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے پاس جاتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ جو مسجد میں سائل آتے ہیں، وہ جو سوال کرتے ہیں، حکم ہے ان کو مت دو، اگر کسی نے دے دیا جتنے دیا اس سے 70 گنا زیادہ دے پھر توبہ کرے، پتہ نہیں اللہ پھر بھی توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب اس بات کا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی میرے گھر میں کوئی آئے اور کسی غیر سے مانگے۔ بات کو سمجھے ذرا، میرے گھر میں آئے اور کسی غیر سے مانگے، ارے جب آیا میرے گھر میں ہے تو مجھ سے سوال کرے، لوگوں سے کیوں سوال کرتا ہے؟ اس لیے منع ہے کہ کسی کو مت دو۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کتا مانگنے والے فقیروں کو بھونکتا ہے، پتہ نہیں آپ سارا دن پھرتے رہتے آپ کو کچھ نہیں کہتا، مانگنے والے فقیروں کو کتا بھونکتا ہے۔ تو کسی اہل دل نے کتے سے سوال کیا کہ تو فقیروں کو کیوں بھونکتا ہے؟ اس نے کہا میں اس کو سبق دیتا ہوں۔ اور کیا سبق دیتا ہوں؟ میں جنس کا کتا ہو کے، ناپاک ہو کے اپنے مجازی مالک کے دروازے پہ پڑا ہوں، مجھے ہڈی ڈالے نہ ڈالے اس کی مرضی، مجھے روٹی ڈالے نہ ڈالے اس کی مرضی، مجھے کچھ کھلائے یا نہ کھلائے اس کی مرضی، لیکن میں اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ ارے تو اشرف المخلوقات ہو کر، نبی کا امتی ہو کر، کلمہ گو ہو کر لوگوں کے دروازے پہ دستک دیتا پھر رہے، میں اس کو بھونکتا ہوں بندے کا پتر بن، تو رب کے دروازے سے مانگ، لوگوں کے دروازے سے کیوں سوال کرتا ہے؟ تو نہیں سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ ارے کتا بہتر ہے وہ در نہیں چھوڑتا، اور تم ایک در چھوڑ کے پتہ نہیں کتنے کتنے دروں پہ جاتے ہو تویز لینے کے لیے اور حساب کرانے کے لیے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کبھی کسی نجومی کے پاس نہیں جائے گا، حساب نہیں کرائے گا، بغیر حساب وہ جنت میں جائے گا، بغیر حساب جنت میں جائے گا۔
اب مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ہو بھی جاؤ تو میرا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی ہے اور تمہارے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے تمہارا ایمان بچانے کی کوشش کی ہے۔ اب تمہاری مرضی، ہم نے تو جو بات کہنی تھی، جو حدیث محبوب کا پیغام دینا تھا دے دیا، اور دیتے رہیں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ جاتے رہیں گے، ہم بتاتے رہیں گے، بتانا ہمارا فرض ہے، منانا ہمارا فرض نہیں ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں، واقعہ آپ نے سنا، اشارہ دوں گا، وقت ختم ہے۔ آپ جاتے ہیں نا تو راستے میں ڈاکو روک لیتے ہیں، آپ کی تلاشی لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہتے ہیں ہاں، میرے دامن میں میری ماں نے کچھ نوٹ سی دیے تھے، کچھ درہم و دینار رکھ دیے تھے۔ تو وہ سردار کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عجیب بچہ ہے، یہ کہتا ہے اگر یہ چھپا جاتا، اپنے دامن میں جو سلے ہوئے نوٹ تھے وہ نہ دکھاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اس نے کہا یہ درہم و دینار، جب آپ کا وہ دامن کھولا گیا تو اس میں سے درہم و دینار نکلے۔ ڈاکو کے سردار نے پوچھا بیٹے تم چھپا جاتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا، تو نے بتایا کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو اب وہ ڈاکو مسلمان ہو گئے، توبہ طیب ہو گئے، انہوں نے چوری سے توبہ کر لی، رازداری سے توبہ کر لی، صرف اس بات پہ کہ ان کی ماں نے اچھی تربیت کی ہے۔ ارے یہ بچہ ہو کے اپنی ماں کا حکم نہیں ٹالتا، ہم بندے ہو کے خدا کا حکم نہیں مانتے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ نہیں تھا؟ بولیے، ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ حضرت ابراہیم بن یزید نخعی بہت بڑے امام ہیں۔ ابھی میں آپ کو ان کا تعارف کرانا شروع کر دوں کہ یہ کون ہے تو پھر وقت ختم ہو جائے گا۔ اتنا بتا دوں ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی بڑی خدمات ہے۔ آج جو ہمیں فقہ حنفی پر چند مسائل آ جاتے ہیں انہی کی مہربانی ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی بہت بڑے امام، اور حضرت ابراہیم بن یزید تمیمی اور تیمی دونوں الفاظ ملتے ہیں، یہ بھی ایک صوفی تھے، عبادت گزار تھے۔ جب حجاج بن یوسف کی فوج تلاش کرتی پھر رہی تھی، ابراہیم بن یزید نخعی کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، تلاش کرتے کرتے ان کے سامنے حضرت ابراہیم بن یزید تمیمی آ گئے۔ جب یہ سامنے آئے، فوج نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم بن یزید۔ اب یہ نہیں کہا میں تمیمی ہوں یا میں نخعی ہوں، اب انہوں نے تو تلاش کرنا تھا نخعی کو۔ وہ جب انہوں نے ابراہیم بن یزید کا نام سنا، آپ کو لے گئے پکڑ کے، حضرت ابراہیم بن یزید تمیمی کو جا کے جیل میں اتنا مارا کہ یہ کھال ادھیڑ دی۔ ماں کو جب پتہ چلا تو وہ جیل خانے جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں بیٹے جب تجھے پتہ تھا یہ بھول کے تجھے لے آئے ہیں تو تم نے ان کو بتایا کیوں نہیں کہ میں ابراہیم بن یزید تمیمی ہوں، ابراہیم بن یزید نخعی نہیں ہوں، وہ امام اعظم کہ وہ امام، میں حنفی مذہب کا امام نہیں ہوں، بیٹے بتا دینا تھا نا۔ تو بیٹے نے کہا ماں میرا کیا جاتا ہے، وہ تو علم کے بہت بڑے چراغ ہیں، انہوں نے پورے زمانے کو روشن کیا ہوا ہے، پورے زمانے کو روشن کیا ہوا ہے۔ اگر وہ جیل میں چلے گئے، ان پہ ظلم و ستم ہوئے تو دین کا کام رک جائے گا۔ آج تو چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ سنتے ہیں نا، فوراً ہمیں فون کرتے صحیح فلانے بندے تمہارے بارے ہی میں آ کے ملے مکالا تو سمجھ نہ لو بھی۔ جب ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں دین کی خدمت کر دیں۔ اگر آپ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے ہمارے لیے دعا مانگ لیں گے، میں کسی فاسق فاجر بدتمیز بے ادب کا ساتھ نہیں دینے والا، ہم عزت مصطفیٰ کے کل بھی چوکیدار ہیں، آج بھی چوکیدار ہیں، زندگی بھر چوکیدار ہی کرتے رہیں گے۔ یہ چغل خوریاں چھوڑ دو، لوگوں کی ٹو بازی چھوڑ دو، کون کیا کرے اس بات کو چھوڑ دو۔ قبر میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا فلاں فلاں بندے کے اعمال کیا تھے، ہر کسی نے اپنے اعمال کا جواب دینے، تم اپنی خیر مناؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ ملا دو پیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عقل سے کام لو، کوئی شرم اور حیا کرو۔ اگر کہیں سے کوئی گولی شرم کی مل لے جائے تو 5-7 اکٹھے کھا لو۔ تو یزید بن نخعی رحمت اللہ علیہ، اب یزید بن ابراہیم تمیمی کہتے ہیں کہ وہ علم کا بہت بڑے چراغ ہیں، وہ بڑے بڑے عالم ہیں، وہ بڑے فقیہ ہیں، وہ بڑے مجتہد ہیں۔ اگر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر ظلم و ستم ہوا تو علم کا چراغ بجھ جائے گا۔ تو میں نے کہا میں مار کھا لوں گا مگر میرے امام تک بندہ نہ پہنچے۔
میرے امام تک فوج نہ جائے، میرے امام تک فوج نہ جائے۔ اور ہماری تو حالت یہ ہے، ہمارے علاقے کی روش اور گلے کرنے پڑتے ہیں اور کہنا بھی پڑتا ہے اور کہتے بھی رہیں گے۔ کبھی کسی بندے سے پوچھا تھا تجھے شرم آتی ہے؟ اس نے کہا جی شرم آتی ہے۔ کہتے کب؟ کہتے جب کوئی شرم دلائے۔ شرم دلانا یہ بھی اچھی ڈیوٹی ہے، کر دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب عید الاضحیٰ کی نماز ہم نے پڑھائی تھی تو میں نے کیا کہا تھا کہ ہمارا مدرسہ کھالے نہیں لیتا، کہا تھا نا، دینی مدارس کو کھالے دو، اہل سنت کے مدارس کو دو، بد مذہبوں کو نہ دینا، بہت بڑا گناہ ہوگا، لتر پڑیں گے۔ برملا کہا تھا، آپ لوگ بولیے گواہ ہیں نا۔ لیکن ایک دن پولیس والے میرے پاس آ گئے، ایک بندے کا نام لے کے، فوٹو انہوں نے بنایا تھا، اسی ہمارے محلے کا تھا۔ کہتے جی انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کے مدرسے میں کھالیں اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے پورے علاقے میں تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کھالیں نہیں لیتے، یہ زکاتیں نہیں لیتے، یہ صدقہ خیرات نہیں لیتے، یہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں۔ آگے کوئی نمک حرام ہو تو اس کا اپنا نصیب، نہیں سمجھ آئی بات؟ کوئی آگے نمک حرام ہو تو ان کا اپنا نصیب، لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے منہ میں جو دینی طلباء ہیں جو دورہ حدیث کر رہے ہیں، حرام کا لقمہ نہ جائے، صدقہ خیرات ان کے منہ میں نہ جائے، یہ اچھے بنے اور اللہ کے دوست بن جائیں۔ لیکن میں حیرت ہوں، ہو بھی سنی، ہو بھی ہمارے مسلک کا، ہو بھی ہمارے ساتھ کھانے والا، اور بھی ہاتھ چومنے والا، ہو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے والا، اور پھر وہ چاپلوسیاں کرے اور جناب والا خوش آمدیں کرے اور لوگوں کو بھیجے، تو اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت ہی نہیں کی۔ اگر ماں نے اچھی تربیت کی ہوتی تو چغل خور نہ ہوتا، یہ چپوسی نہ ہوتا، وہ دین کا وفادار ہوتا۔ یہ دیکھیں ہمارے اکابر تو یہ ہیں کہ پتہ ہے کہ مجھے یہ بھول کے لائیں، پھر بھی کہتے وہ علم کے چراغ ہیں، ان تک کوئی ان کو آنچ نہ آئے، میں اپنی جان دے دوں گا حضرت ابراہیم نخی کو کچھ نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی یہ نہ سمجھے کان اور آنکھیں بند ہیں، میری آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی بند نہیں ہے، میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں الحمدللہ۔ لیکن وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں حکم اذان ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے اذان ہی دینی ہے۔ ہمیں جو حکم ہے ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کہ جو مخالف ہو اس کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے۔ وہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے علاقے کے لوگ آپ کے بڑے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا جی جڑیاں دے مخالف ہوتے ہیں، کدے چبل دا بھی کوئی مخالف ہوئے؟ اب مخالف تو وہی ہوتے ہیں نا ان کے جو کام کرتے ہیں، جو کام نہیں کرتے ان کے کہاں سے مخالف؟ وہ تو خود ہی چغل خور ہیں، جو کام کرنے والے لوگ تو ان کے مخالف ہوں گے نا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو ماں نے کہا بیٹے تم بتا دیتے کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ کے لائے ہو۔ کہا اماں نہیں، وہ علم و فضل کے پیکر ہیں، میں اپنی جان تو دے دوں گا مگر ان کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا یہ تم غلط کر رہے ہو، کہتی ہاں بیٹے ہو سکتا ہے تیری یہی نیکی تجھے جنت میں لے جائے کہ تو نے ایک عالم کے پیچھے جیل کاٹی ہے، اسی پر کار بند رہنا، تم اپنی جان تو دے دینا مگر ملت اسلامیہ کے علماء کی اسی طرح حفاظت کرنا، میں تجھے حکم دیتی ہوں۔ اور پھر ابراہیم بن یزید تمیمی جیل کے اندر انہوں نے ستم کیے، حجاج بن یوسف کی فوج نے، شہید ہو گئے، لیکن نام نہیں لیا کہ تم بھول کے لائے ہو۔ یہاں تو ایک چپیٹ لگ جائے تو سب کچھ بول دیتے، وہ بھی بول دیتے جو نہیں کیا، لیکن انہوں نے جان دے دی۔ حجاج بن یوسف کہتے میں رات کو جب سویا تو میں خواب دیکھ رہا ہوں اور مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا، بدبخت تجھے شرم و حیا نہیں آئی، تو نے میرے دوست ابراہیم بن یزید نخی کو نہیں، تو نے میرے دوست ابراہیم بن یزید تمیمی کو شہید کیا ہے، تو بدبخت ہے، تو نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ آج تیرے علاقے میں ایک جنتی دنیا سے چلا گیا، اور جنتی کا اٹھ جانا مصیبت کا باعث ہوتے، اب تیرے اوپر وہ زوال آئے گا کہ تیری نسلیں یاد کریں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، موضوع کیا تھا؟ عظیم مائیں اور عظیم بیٹے، جو بعد میں وہ بھی سن لیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کی صحابیاں ہیں، پہلے یہ شاعرہ تھی اور ایسے کلام بیان کرتی تھی۔ جب ایک دفعہ آپ کا بھائی فوت ہوا تو آپ نے ان کے ہجر میں کوئی کلام لکھا تو جو بھی سنتا تھا اس کے کلیجے منہ کو نکل آتے تھے۔ اتنی بڑی شاعرہ حضرت خنسا جب مسلمان ہوئی، 4 آپ کے بیٹے تھے اور 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجا، اور نصیحت کیا کرتی ہیں؟ میرے بچوں
تم نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چوکیدارہ نہ کیا، آپ کے دین پر پیرا نہ دیا، اور ایک بات سن لو، اگر تمہاری پشت پہ کوئی زخم لگا تو تمہاری ماں تمہیں دودھ نہیں بخشے گی، تم جا کے شہید ہو جانا، تمہاری ماں خوش ہو جائے گی کہ تم نے عزت مصطفیٰ کا چوکیدارہ کیا۔ اور جب چاروں بیٹے آپ کے شہید ہو گئے تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روئی نہیں ہے، پیٹی نہیں ہے، آپ نے کہا میرے مالک، میرے لیے یہ بہت بڑا عزیز اعزاز ہے، جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کہے گی میں فلانے کی ماں، کوئی کہے گی میں فلانے کی ماں، کوئی کہے گی فلانے کی ماں، میں وہاں کھڑی ہو کے کہوں گی مجھے مبارکباد دو، میں ایک نہیں 4 شہیدوں کی ماں ہوں جس نے عزت مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج تو مدرسے کے اندر ایسے لوگوں کو لے جا کے بٹھایا جاتا ہے، جو بچہ اچھا ہو نا، خوبصورت ہو، اعضاء اس کے درست ہوں، اس کو انگلش میڈیم سکول میں داخل کراتے ہیں، اور جس کی آنکھ نہ ہو، بازو ایک کٹا ہوا ہو، لات ٹوٹی ہوئی ہو، اس کو اٹھایا قاری صاحب اتواری مدی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ درد ہے۔ یہ شکر ہے ہمارے جامعہ کے اندر سارے خوبصورت بچے ہیں، وہاں کوئی ایسا نہیں ہے، سارے اچھے ہیں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو تم نے جن کو انگلش میڈیم میں پڑھایا اور وہ وہاں پہ پوئم اور سمریز یاد کرتے رہے، اور جب تمہاری روح نکلنے کا وقت آتا ہے اس وقت تو کہتے ہو نا وہ جڑی مشق چھوڑا ایسے مدرسے ہوں کچھ آؤ سورہ یاسین پڑھے سڈو نا، وہ پوئم اور سمریز پڑھے اور تمہاری روح نکلے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ لیکن امام حضرت امام مالک نے کہا میں عالم بننا چاہتا ہوں، کہا بیٹے آج تم نے میرے دل کی بات کہی ہے، آج میں تجھے عالم کا سوٹ پہناؤں گی، عالم والا امامہ شریف باندھوں گی۔ آپ نے ان کو غسل دیا، سوٹ پہنایا، سر پہ امامہ شریف باندھا اور کہا بیٹے جا ربیہ رائی کے پاس، اب تم نے اس وقت لوٹنا ہے جب تجھے لوگ مالک نہیں امام مالک کہہ کے پکارے۔ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے، امام محمد بن عبد الرحمن الاکس۔ یہ جب پیدا ہوئے نا تو کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی جو چھاتی ہوتی ہے وہ دبی ہوئی ہوتی ہے اور پیچھے سے اس کا جناب کب نکلا ہوتا ہے، گردن نہیں ہوتی ہے، ایسے ہوتے نا اکثر بچے، تو یہ پیدائشی طور پہ ایسے تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے نا کچھ سمجھدار ہوئے تو ماں کے پاس بیٹھے، اماں جب میں باہر نکلتا ہوں نا بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹے ایک چیز ہے جس سے درجے پر بلند ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا اوتوا العلم درجات، علم سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ میرے بیٹے یہ تیرا جو عیب ہے تیری وجہ سے تو نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے نا، لیکن یہ تبھی چھپ سکتا ہے اگر تو بہت بڑا عالم بن جائے۔ عالم بننے سے جسم کے عیب بھی چھپ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ قدر بٹھا دیتا ہے۔ قرآن ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لے آئے نیک عمل کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا امام محمد بن عبد الرحمن الاکس پڑھتے رہے اور اتنے بڑے قاضی بنے، جب ان کی عدالت لگتی اور جنہوں نے آپ کے سامنے لوگ بیٹھتے تھے آپ کے فیصلوں سے تھر تھر کانپتے تھے، جہاں سے آپ گزرتے لوگ آپ کے ہاتھ چومتے، آپ کہتے یار میں تو وہی ہوں جس کو تم کبڑا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ کہتے ایک رات میں جوانی کے عالم میں، ابھی عالم نہیں تھا، طالب علم تھا، دعا مانگ رہا تھا اے اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دینا۔ تو ایک منچلی عورت، شرارتی عورت گزر رہی تھی، اس نے کہا تیری گردن تو ہے نہیں، کون سی گردن کے لیے دعا کر رہا ہے؟ لیکن آج وہ وقت ہے کہ جب میں گزرتا ہوں تو لوگ کہتے قاضی محمد بن عبد الرحمن آ رہا ہے، ملاوٹ نہ کرنا، چوری نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، کسی کا مال نہیں کھانا، بہن بھائیوں کا حق نہیں کھانا، ورنہ اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ اس کے سامنے لوگ تھر تھر کانپتے، کہتے خدا کی قسم میرے وجود کو معطر اور محترم کر دیا ہے تو میری ماں کی نصیحت نے کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کا یہ عنوان، یہ موضوع اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ میری آواز دور تک جائے گی، تو آج ہر ماں اس بات کو یہ نیت کر لے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں دین کا خادم بنانا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے بھی انوار و تجلیات کی کرنیں پھوٹتی رہیں۔
سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو حجاز کے اندر علم ختم ہو جاتا. اتنے بڑے سفیان بن عیینہ. ماں نے کہا بیٹے میں سود کاٹ کے تیری ضروریات پوری کرتی رہوں گی، لیکن تم میری ایک بات مانو، عالم بنو. اور عالم کیسے بننا ہے؟ اب سنیں نصیحت. جب تم 10 حدیثیں یاد کر لو، پھر بیٹھ جانا، غور کرنا. تیرا اخلاق بہتر ہوا ہے، تیرے اندر ادب آیا ہے، تیرے اندر مخلوق خدا کا پیار آیا ہے. اگر یہ تیرے اندر آ جائے تو سمجھ لے تجھے علم فائدہ دے رہا ہے. اگر اخلاق، ادب اور تمیز نہیں آئی تو پھر تیرا علم تجھے نقصان دے رہا ہے. پھر تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. عالم وہ بنے جس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہو، ادب بھی اعلیٰ ہو. عزیزان محترم، ربیہ رائی کا میں نے نام لیا تھا کہ امام مالک کے استاد ہیں. ماں نے کہا ان کی بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، ابھی تو میں نے تقریر شروع نہیں کی، وقت ختم ہو گیا. حضرت ربیہ رائی کون ہیں؟ جن کے امام مالک بھی شاگرد ہیں، مسجد نبی کے امام ہیں، مسجد نبی کے شیخ الحدیث ہیں. ان کے بیٹے کا نام ہے فروخ. آپ بنو امیہ کے دور میں جنگ کرنے کے لیے گئے. جب گھر سے نکلتے ہیں 30,000 دینار اپنی گھر والی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو سنبھال کے رکھنا، جب میں واپس آؤں گا تجھے لے لوں گا. اب یہ 30,000 دینار دے کے چلے جاتے ہیں، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 27 سال وہاں پہ جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. 27 سال کے بعد جب واپسی ہوئی، اب بتائیں کہ حضرت ربیہ رائی کی والدہ جو تھی ان کو 30,000 دینار دے کے جاتے ہیں. ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے، جانے کے بعد پیدائش ہو گئی. اب 27 سال کے بعد جب باپ واپس آئے گا تو بیٹا بھی تو 26-27 سال کا ہوگا نا. تو 27 سال کے بعد جب حضرت فروخ واپس آتے ہیں، صحابی ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں. نہ دستک نہیں دیتے، دروازے پہ نیزہ مارتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے. آگے حضرت ربیہ رائی کھڑے تھے، کہتے بابا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے دروازے پہ دستک دے کے جایا کرو. 3 بار دستک دو، اگر دروازہ نہ کھلے تو واپس چلے جاؤ. اور آپ اندر آ رہے ہیں، آپ کو لحاظ نہیں ہے. انہوں نے کہا لحاظ تجھے کرنا چاہیے، تجھے نہیں پتا یہ کس کا گھر ہے؟ تو ایک اسلامی گھر میں کھڑا ہے اور وہ بھی نوجوان ہے. تجھے پتہ نہیں یہاں پہ نیک عورت رہتی ہے، تجھے نہیں پتا یہاں پہ فروخ کی بیوی رہتی ہے، اور تجھے نہیں پتا یہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اور تو اب میرے گھر میں کھڑا ہے. یہ جڑے ستے پر انہیں کو اٹھاؤ چاہ نہ لیں گا، خیال کیتا کرو. یہ منہ تو ڈٹھی رکھ دے، جڑا ستا پہ ہلایا چا کرو پکڑ کے. کیونکہ یہ آپ کو جو تقریر کر کے سناتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتی. اس موضوع پر پتہ نہیں کتنی کتابوں کی گردانی کی ہے. آپ کا ذوق دیکھ کے کبھی کبھی دل کرتا ہے میں تقریریں ہی چھوڑ دوں. سچی بات کر رہا ہوں. آج کل جو فتنے فساد ہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگ پیدا ہو گئے. میرا دل کرتا ہے بس میں تنہا ہو جاؤں، گوشہ نشینی اختیار کر لوں، کسی سے نہ ملوں. یقین فرمائے میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں. لیکن پھر مجبوری ہے کہ اگر ہم چھپ کے بیٹھ گئے تو پھر تمہیں کون بتائے گا کہ جیلی پیروں کے پاس نہ جایا کرو؟ تمہیں کون بتائے گا کہ بندے کے پتر بن جاؤ؟ یہ بھی تو ڈیوٹی ہے نا. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہے، اور اس امت میں سب سے اعلیٰ وہ ہے جو اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. بس اس بات سے ڈر لگتا ہے، ورنہ آپ لوگوں کے رویے دیکھے تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا. سچی بات کر رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، غلط نہیں کر رہا. آپ کے رویے، آپ کی عادتیں، سامنے ہاتھ چومنا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، الزام تراشی کرنا، مختلف کی باتیں ساری پتہ چلتا رہتا ہے. دل کرتا ہے آپ سے ملے ہی نہ، لیکن مجبوری ہے کہ کسی نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ نبھا رہے ہیں. پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن ہیں، اب ویسے ہی حالات عجیب لگ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، بیٹے نے باپ کو روکا، باپ نے بیٹے کو، طلاق کلامی ہوئی، بات گریبان تک جا پہنچی، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا. تو حضرت ربیہ رائی کہتے بابا تجھے نہیں پتا یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا میرا نام فروخ ہے، 27 سال پہلے یہاں سے گیا تھا. اب آپ کی گھر والی حضرت ربیہ کی ماں پردے میں سن رہی ہیں. دیکھا ذرا جھانک کے تو واقعی ان کے گھر والے تھے. بہر آتی ہیں اور کہتی ہیں فروخ یہ تمہارے بیٹے ہیں حضرت ربیہ رائی. اور بیٹے کو بتایا تمہارے باپ ہیں 27 سال پہلے یہاں سے گئے تھے. بیٹے نے تمیز سے، ادب سے باپ کو بٹھایا. تھوڑی دیر بات ہوئی، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا. کہا میں مسجد نبی شریف میں جا رہا ہوں. حضرت ربیہ رائی چلے گئے. حضرت فروخ کو وہ 30,000
दिरहम और दीनार याद थे। बीवी से सवाल किया, मैं 27 साल बाद आया हूँ, मेरी अमानत वापस करो। बीवी ने कहा, तुम जाओ मस्जिद नबी शरीफ में, सुबह की नमाज का वक्त है। मदीने में ये हज़रत रबिया राई रहते थे, हज़रत फ़रूख भी मदीना के पास ही थे। तुम जाओ नमाज पढ़ के आओ, फिर मैं तेरी अमानत तुझे देती हूँ। जब हज़रत फ़रूख वहाँ पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, अब घर में तो थोड़ी मुलाकात हुई थी, आम कपड़े पहने हुए थे, वहाँ क्या देखते हैं, शेखुल हदीस के रूप में। हदीस पढ़ाने का अदब यह है कि कपड़े सफ़ेद पहनो, खुशबू लगाओ, इमामा शरीफ बांधो, और फिर ये तसव्वुर करो कि महबूब के अल्फाज मेरी ज़बान से निकल रहे हैं। ये वही कैफियत बनाओ, ये अदब रसूल का, ये हदीस रसूल का अदब है। अदब की तालीम दे के साथ लोगों को हदीस पढ़ाओ। अब वो ताज पहना हुआ है शेखुल हदीस का, बड़े बड़े जय्यद लोग बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा, इमाम मालिक जैसे लोग आपके शागिर्द हैं। हज़रत रबिया राई हदीस का दर्स दे रहे हैं। हज़रत फ़रूख जाते हैं, नमाज पढ़ के देखते हैं कि एक नौजवान 27 साल का, चेहरे पे अनवार तजल्लियात की बारिश है, मिंबर के ऊपर बैठकर महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, हदीस का दर्स दे रहे हैं। एक बंदे से पूछते हैं, ये कौन है? उन्होंने कहा, इनका नाम रबिया राई है, इनके वालिद फ़रूख हैं, 27 साल हो गए वो जंग पे गए हुए हैं, अभी वापस नहीं आए। ये सुनना था कि हज़रत फ़रूख की चीखें निकल गई और फरमाया, खुदा की कसम, अगर माँ नेक हो तो बेटा रबिया राई पैदा होता है। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरी बीवी ने हक अदा कर दिया, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेटे को आम नहीं बल्कि ख़ास भी नहीं, ख़ासुल ख़ास बना दिया, आशिक़ रसूल बना दिया, फ़क़ीह बना दिया, मुहद्दिस बना दिया। अब इस खुशी में जब घर आते हैं ना, तो घर वाली पूछती है, बताएं आपको पैसे ज़रूरत है या हज़रत रबिया राई की ज़रूरत है? तुमने समझा होगा कि मैंने शायद पैसे ज़ाय कर दिए, ये सारे पैसे मैंने तेरे बेटे की तालीम और तरबियत पर खर्च कर दिए हैं। तो हज़रत फ़रूख ने कहा, अगर इतने पैसे खर्च कर दिए जाएं, इतना नेक और साले बेटा पैसों से नहीं मिलता, तुमने पैसे खर्च कर दिए। मेरी आंखें इस बात पे ठंडक महसूस कर रही हैं कि मस्जिद नबी के नूरी दरो दीवार में बैठकर नूर का इल्म फैलाने वाला रबिया राई मेरा बेटा है। जब मैं जाऊंगा तो क़यामत वाले दिन मेरा रब कहेगा, फ़रूख तू तो नहीं था, तेरी बीवी इसकी अच्छी माँ थी, उसने तरबियत की। इनके शागिर्दों में इमाम मालिक जैसे पैदा हुए हैं, इनके शागिर्दों में बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए हैं। जब तक क़यामत तक रबिया राई का नाम आता रहेगा, उनकी माँ का नाम भी जिंदा रहेगा कि उन्होंने दीन मतीन की खिदमत के लिए मुआवनत की है। ये इल्म वालों का और इश्क वालों का जहान और है, ये चापलूसू मुनाफिकों का जहान और है। उनको गीबत और चुगली करके लज्जत आती है, और इन लोगों को महबूब का फरमान पढ़ के और सुना के लज्जत आती है, और इनकी तबीयतें बदल जाती हैं। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की हमशीरा, हज़रत बिशर हाफी की हमशीरा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास जाती है ना, सवाल पूछने के लिए, पूछती हैं, अय इमाम अहमद बिन हम्बल, मैंने एक सवाल पूछना है, इसका जवाब दे दें। कहा, बहन सवाल करो। कहा, जब रात को ना लोग गुजरते हैं, बादशाह की सवारी गुजरती है ना, तो उनके हाथ में मशालें होती हैं, दिए होते हैं, वो रोशन करके गुजरते हैं, तो मैं उनकी रोशनी में सूत काटती हूँ। क्या मेरे लिए सूत काटना जायज़ है? नहीं समझ आई बात। आज तो माल भाई का खा जाते हैं, बेटियों का हक खा जाते हैं, अजीज अकरबा का हक खा जाते हैं, फिर जो कुछ मिले खा जाते हैं, फिर कहते हैं सुकून नहीं है। मैंने कहा पहले हलाल और हराम की तमीज पैदा करो, सुकून भी मिल जाएगा। अब वो जनाबे वाला कहते हैं क्या था? कहा जी, रोशनी में जो बादशाह का लश्कर गुजरते हैं, उनके हाथ में मशालें होती हैं, उस रोशनी में मैं जो सूत काटती हूँ, बताओ मेरे लिए हलाल है हराम है? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, पहले बताओ तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से? ऐसा सवाल आम खानदान के लोग करते ही नहीं है। ये सवाल बता रहे कि तू किसी आम घर से नहीं है, ये सवाल बता रहे, बता कौन है तू? उन्होंने कहा, हुजूर सवाल करने वाले साइल से उसका नसब नहीं पूछते। कहा, नहीं, मुझे भी पता है साइल के सवाल करने वाले से नसब नहीं पूछा जाता, लेकिन सवाल बता रहे कि तुम किसी आम खानदान की नहीं हो। यहाँ तो बहुत कुछ पी जाने के बाद डकार दे देते, पता ही नहीं चलता कहाँ गया, हलाल हराम की तमीज ही नहीं है, लेकिन सवाल ये बता रहे कि तुम्हारा खानदान कोई आम नहीं है, बताओ। उन्होंने जवाब दिया, मैं हजरत बिशर हाफी की हमशीरा हूँ। हजरत बिशर हाफी का नाम सुनते ही इमाम अहमद बिन हम्बल खड़े हो जाते हैं,
چیخیں مار کے روتے ہیں، کہتے ہیں میری بہن اگر کوئی اور سوال پوچھتا تو میں کہتا جائز ہے، تمہارے لیے یہی فتویٰ ہے، ناجائز ہے، اس لیے تیرا خاندان اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ لوگ جو ہے اتنی بات سے بھی بچتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات میں نے بڑی کہنی تھی کہہ دیا ہے۔ اب یہ جو خاندان والے ان کی زبان کے سوال بھی اور ہوتے ہیں، ان کا طرز تکلم بھی اور ہوتا ہے۔ جب رافض لوگ زبان پہ غیبت اور چغلیاں کرنے والے، جو بے ترتیب جن کو تربیت ہی نہیں ہوتی، ایسے لوگ بولتے ہیں، ان کا پتہ چل جاتا ہے ان کا تعلق کون سے خاندان سے ہے۔ یارو جب آپ کسی سے اخلاق سے پیش آئیں گے، لوگ کہیں گے اس کا باپ اچھا، اس کی ماں اچھی۔ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، لوگ کہیں گے اس کا باپ اچھا، اس کی ماں اچھی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جتنا چغل خوریاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں تو لوگ صرف آپ کو برا کہتے ہیں۔ نہیں، تمہارے ماں باپ جو مر چکے ہیں ان کو بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اور جو اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں یار اس کی اماں اچھی تھی، اس کا ابا اچھا تھا، انہوں نے تربیت اچھی کی۔ اب جو یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے والدین کا نام روشن ہو، وہ انسان بن جائے، وہ غیبت نہ کرے، وہ چغلی نہ کرے، وہ حسد نہ کرے، وہ نماز بھی پڑھا کرے، وہ روزے بھی رکھا کرے، وہ زکوٰۃ بھی دیا کرے، پیسے آ جائیں تو حج بھی کیا کرے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے ملا کرے، لوگوں سے محبت سے پیش آئے، کیونکہ یہ جو اخلاق ہے یہ بتا دیتا ہے یہ اچھے خاندان سے آئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی گفتگو مکمل نہیں ہوئی، وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے اس پورے اجتماع کے اندر کسی ایک بندے کو بھی میری بات سمجھ آ گئی تو میرا خطاب ٹھکانے لگا۔ مجھے آپ لوگوں سے، آپ ویسے ہی جانتے ہیں، میرے مرشد نے مجھے فرمایا تھا دین کو بیچنا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں مجھے بات بھول جاتی ہے۔ بات بھولتی نہیں ہے، پیسے دیکھ کے کسی کو بات نہیں بھولتی، بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں، لیکن کیا کریں کہ شیخ نے فرما دیا ہے دین کو بیچنا نہیں ہے۔ اگر اس اجتماع میں کسی ایک بندے کو بھی تیری بات سمجھ آ گئی تو رب رسول کی طرف سے تجھے ایسے نذرانے ملیں گے کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ اور ایسا ہے، خدا کی قسم ایسا ہے، کسی سے آج تک سوال نہیں کیا۔ کوئی بندہ ہے جو بتائے کہ میں نے سوال کیا؟ کسی سے سوال نہیں کیا۔ جو کچھ بھی ملتا ہے گنبد خضرا کے مکیں سے ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے میرا رب مجھے دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں کیا۔ سبب کیا ہے کہ میرے شیخ نے فرمایا کسی دنیا دار سے نفع کی امید نہیں رکھنی، اپنے رب اور رسول کو دیکھنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے رب اور رسول سے تعلق مضبوط رکھیں، مت جایا کریں کسی کے پاس۔ کوئی طویل دھاگے سے نہیں مرتا، کسی کا رزق بند نہیں ہوتا۔ جو لوگ آتے ہیں نا میرے پاس، اب میرے پاس لوگ پتہ ہے اکثر مجھ سے ناراض ہیں، اس کا سبب کیا؟ میں بات سیدھی کرتا ہوں، میں نہیں کہتا تمہارے پر تویز ہے، جادو ہے، مر گئے، بکرے لے آؤ فلاں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ جب تم یہ کہتے ہو میرا کسی نے رزق باندھ دیا، تم تو منکر قرآن ہو جاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے جاندار میں نے زمین پہ پیدا کیے ان کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر ایم پی آپ کو کہہ دے میں ذمہ دار ہوں، کیسے چوڑے ہو جاتے ہیں؟ ایسے جو کہہ دے میں ذمہ دار ہوں، چوڑے ہو جاتے ہیں۔ ایس پی کہہ دے میں ذمہ دار ہوں، چوڑے ہو جاتے ہیں۔ ایم این اے کہہ دے میں ذمہ دار ہوں، چوڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کہہ رہے میں تمہارے رزق کا ذمہ دار ہوں۔ تمہیں خدا پہ یقین نہیں ہے؟ یہ رزق، یہ عزت، یہ آبرو، یہ مال، یہ جان، یہ سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یہ کسی کے در پہ جا کے حساب کتاب کرانے سے نہیں ملتی۔ مت کہا کرو میرا رزق کسی نے باندھا، کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا۔ جب تم یہ بات کرتے ہو منکر قرآن ہو جاتے ہو۔ بتانا ہمارا فرض ہے، ہم بتا سکتے ہیں، منا نہیں سکتے، باقی رب کا فرمان تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہم نے دل کا چراغ جلا کے رکھ دیا، اب جس کا دل چاہے وہ روشنی پائے، جس کا چاہے اندھیرے میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔